الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے نام رکھنے کے بارے میں سوال جواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما۔ سوال: ہر شخص اپنی اولاد کا اچھا اور منفرد نام رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جواب: پہلے کے دور میں لوگ مسجد کے امام صاحبان اور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اولاد کے لیے نام پوچھا کرتے تھے، جبکہ آج کل لوگوں نے انٹرنیٹ کو اپنا پیر، رہنما اور بابا بنا لیا ہے، اس لیے اب سب کچھ نیٹ بابا سے پوچھا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، میری اتنی شہرت نہیں تھی، لیکن داڑھی جب سے آئی تھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دور میں عام طور پر نوجوان داڑھی نہیں رکھتے تھے، بڑے بوڑھے رکھ لیں تو رکھ لیں۔ بہرحال کھارادر کی مسجد جس کا نام بسم اللہ تھا، اس کے قریب مجھے ایک بچہ ملا اور اس نے کہا مولانا صاحب، ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے نام بتا دیجئے۔ میں اس مسجد کا امام نہیں تھا، لیکن بچے نے میرا مولانا والا حلیہ دیکھ کر مجھ سے بچے کے لیے نام لیا۔ تو یہ پہلے کا انداز تھا۔ آج کل انٹرنیٹ موبائل فون ہی میں موجود ہے، اسی سے دیکھ کر نام رکھ لیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ پر جو نام دیے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ناموں کا یہی معنی لکھا ہوتا ہے، جنتی پھول یا جنتی محل۔ اگر انٹرنیٹ کو رہنما بناؤ گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے۔ عاشقان رسول کو رہنما بناؤ، اس میں فائدہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام میں بچوں اور بچیوں کے کافی نام دیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھ کر نام رکھ لیا جائے، یا چاہیں تو اس میں سے چند نام منتخب کر لیں اور پھر علماء کرام سے مشورہ کر لیں کہ یہ چند نام ہم نے نکالے ہیں، ان میں سے کوئی نام آپ منتخب فرما دیجئے۔ سوال: اگر کوئی کہے غلام رسول نام رکھنا جائز نہیں کیونکہ ہم رسول کے امتی ہیں، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ جواب: غلام رسول نام رکھنا جائز ہے۔ آقا اور غلام کا دور بہت پرانا ہے۔ پہلے کے دور میں غلام بکتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بکتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی بکتے رہے۔ نیز قرآن پاک میں بھی غلاموں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ غلام اور کنیزوں کا ذکر ملے گا۔ بہرحال یہ کیسے ممکن ہے کہ عام آدمی کا تو غلام ہو مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہ ہو سکتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی شان۔ حکایت: حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اپنے قافلے سے بچھڑ کر جنگل میں اکیلے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے کہ اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا۔ ان کو شیر سے کیا ڈر لگنا تھا، شیر خود نبی کے اس غلام کو دیکھ کر کانپ اٹھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے شیر کو مخاطب کر کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، یعنی اے ابو الحارث تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ابو الحارث شیر کی کنیت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر شیر دم ہلاتا ہوا چلا۔ یہ اس کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔
آپ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو لیے تو اس نے آپ کو بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملا دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے۔ سوال: کنیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اصل نام کے علاوہ وہ نام جس سے پہلے ابو، ابن، ام یا بنت وغیرہ موجود ہو اس کو بھی کنیت کہا جاتا ہے، جیسے ابن ہشام، ام ہانی، بنت حوا۔ کنیت کبھی باپ کی نسبت سے رکھی جاتی ہے، کبھی بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ سوال: کاشان اور بسم اللہ نام رکھنا کیسا؟ جواب: کاشان نام رکھنا درست ہے، یوں ہی بچیوں کا نام کاشانہ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں۔ البتہ نام رکھنے میں یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر، اور بچیوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ عنہن کے ناموں پر رکھے جائیں تاکہ ان کی برکتیں نصیب ہوں۔ رہی بات بسم اللہ نام رکھنے کی کہ بعض لوگ بچیوں کے نام بسم اللہ رکھتے ہیں جس کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع۔ بظاہر اس نام کے رکھنے میں بھی کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ مساجد کا نام بھی تو بسم اللہ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ کراچی کے اعلیٰ کے کھارادر میں بسم اللہ مسجد مشہور ہے۔ ناموں کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نام کا معنی مخصوص ہو تو اب اسے رکھنا منع ہوتا ہے، جیسے سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے پاک ذات، کیونکہ یہ وصف اللہ پاک کے لیے مخصوص ہے، لہذا بندے کا نام سبحان رکھنا منع ہے۔ البتہ عبد السبحان نام رکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا کسی مدنی منی کا نام شکریہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب: شکریہ نام رکھنے میں حرج تو نہیں ہے، مگر اس نام کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام رکھنے پر لوگ مذاق اڑائیں، اور جب یہ مدنی منی بڑی ہوگی تو ممکن ہے اس نام کے باعث اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسے نام رکھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ مدنی منوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام و بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مدنی منیوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ عنہن کے ناموں پر رکھے جائیں۔ سوال: لوگ ناموں کو بگاڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ جواب: نام اتنا مشکل رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی زبان پر چڑھتا ہی نہیں، تو یوں لوگ نام بگاڑ کر کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ لہذا نام کو بگڑنے سے بچانے کے لیے آسان نام رکھنا چاہیے جو آسانی سے لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے۔ اگر برکت کے لیے کوئی نام رکھا ہے اور وہ مشکل ہے تو اس کے ساتھ عام بول چال کے لیے کوئی آسان نام بھی رکھ لیجئے۔ مثلا عبد الرزاق بہت پیارا نام ہے، اگر برکت کے لیے یہ نام رکھ لیا تو لکھت پڑھت کے لیے اسے استعمال کریں، مگر ساتھ میں کوئی اور آسان سا نام بھی رکھ لیجئے جو عام آدمی کی زبان پر آسانی سے آ جائے۔ نام رکھنے کے متعلق مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 179 صفحات پر مشتمل کتاب نام رکھنے کے احکام کا مطالعہ کیجیے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں سینکڑوں اسلامی ناموں کے ساتھ ساتھ نام رکھنے کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ فرمائیے۔ سوال: کیا بچی کا نام صحابیہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: آج کل یونیک منفرد نام رکھنے کا بڑا جذبہ ہے، حتیٰ کہ اگر ایک بیٹے کا نام ادریس ہو اور دوسرے کا نام کوئی بتا دے کہ ابلیس رکھ لو، شاید ان پڑھ قسم کے لوگ یہ نام رکھ لیں۔ یونیک منفرد نام کے شوق میں ان کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ ابلیس کسے کہتے ہیں، حالانکہ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں، اور یہ نام کوئی سمجھدار رکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح
اور بھی عجیب و غریب نام لوگ رکھتے ہیں۔ بہرحال صحابیہ نام رکھنے کے بجائے کسی صحابیہ کے نام پر نام رکھ لے۔ مثلا عائشہ صحابیہ کا نام ہے، فاطمہ صحابیہ کا نام ہے۔ سوال: کیا انسان پر ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، انسان پر ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوال: یہ حقیقت ہے کہ ناموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے ناموں کی برکتیں ملتی ہیں اور برے ناموں کی خرابیاں بھی سامنے آتی ہیں، مگر ناموں کے ہلکا اور بھاری ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: لوگوں میں ناموں کے ہلکا اور بھاری ہونے کا تاثر پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی نے مجھ سے خصوصی مدنی مذاکرے میں اس حوالے سے سوال بھی کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان کے کسی جاننے والے کا نام کربلا والوں کے نام پر تھا، تو ان سے کسی بابا جی نے کہا کہ کربلا والے تو بہت بڑی ہستیاں ہیں اور تم اس قابل نہیں ہو کہ ان کے ناموں پر نام رکھو، لہذا تم یہ نام بدل دو کیونکہ یہ نام بہت بھاری ہے۔ میں نے سوال کرنے والے کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر کربلا والوں کے ناموں کی برکتیں نہیں ملیں گی تو پھر کن لوگوں کے ناموں کی برکتیں ملیں گی؟ نام بھاری ہے اس لیے اسے بدل دیا جائے، تو نام بدلنے کی یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس نیت سے اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام و اولیاء اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھیں کہ برکت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یاد رکھیے، برے نام برا پھل لائیں گے۔ برے نام رکھنے سے نقصان ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے بچوں کے اخلاق برے ہو سکتے ہیں، مگر آج کل لوگ یونیک منفرد نام کی حرص میں اپنے بچوں کے عجیب و غریب نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ سوال: آپ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کا نام ضیاء درود و سلام کیوں رکھا؟ جواب: ضیاء کا معنی روشنی ہے، تو ضیاء درود و سلام کے معنی ہوئے درود و سلام کی روشنی۔ میں نے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس رسالے کا نام ضیاء درود و سلام رکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا ایک حصہ رسالے میں آ جائے۔ یوں ضیاء درود و سلام نام رکھنے میں دو فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ اللہ پاک کے نیک بندے اور ولی اللہ کی نسبت حاصل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی درود و سلام کی روشنی بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ سوال: کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اور اس نے قاری صاحب سے کہا کہ ایسا نام بتائیے جو اس محلے یا شہر میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ فرعون یا نمرود نام رکھ لو۔ ایسا کہنا کیسا؟ جواب: انہوں نے ایسا چوٹ یا طنز کرنے کے لیے یا مذاق میں کہا ہوگا کہ فرعون یا نمرود نام ہی ہو سکتا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ اس طرح کا جواب دینے میں ممکن ہے سامنے والے کی دل آزاری ہو جائے، اس صورت میں معافی مانگنی ہوگی۔ اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر سنجیدہ انداز میں ایسا جواب دیا تو بھروسہ نہیں کہ کوئی جا کر یہ نام رکھ بھی لے۔ بہرحال یونیک منفرد نام رکھنے کے بجائے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں جیسے محمد، احمد یا دیگر صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نام برکت والے ہوتے ہیں۔ اگر یونیک منفرد نام رکھنا ہی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں بھی کئی نام ایسے ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے، جیسے ذوالکفل اور یوشع۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں۔ ایسے نام کتابوں سے نکال کر رکھے جا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام میں بھی سینکڑوں نام موجود ہیں، ان میں سے تلاش کر کے کوئی نام رکھ لیا جائے۔ سوال: اکثر لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الجبار اور عبد الرحمن رکھتے ہیں اور پھر انہیں
اکثر و بیشتر رحمان اور جبار کہہ کر پکارتے ہیں، تو ایسے نام رکھ کر اس طرح پکارنا کیسا ہے؟ جواب: جس کا نام عبد کی اضافت کے ساتھ رکھا گیا اسے عبد کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ پاک کے بعض نام ایسے ہیں جو بغیر عبد کے نہیں رکھے اور پکارے جا سکتے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام کے صفحہ نمبر 15 پر ہے: عبداللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق۔ ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں۔ اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے۔ لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی، یہ نام نہ رکھے جائیں، دوسرے نام رکھے جائیں۔ تصغیر سے مراد گھٹانا اور چھوٹا کرنا ہے، جیسے روپیہ کو روپلی کہا جاتا ہے۔ سوال: فاتحہ ایمان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: فاتحہ کا لفظ شاید سورہ فاتحہ سے لیا ہوگا اور اس کے ساتھ لفظ ایمان کو جوڑ لیا ہوگا۔ یہ عجیب و غریب اور نامناسب نام ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام حاصل کریں اور اس میں سے کوئی اچھا سا نام نکال لیں۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ جب بھی کوئی ولادت ہو تو اس کتاب میں سے نام نکال لیا جائے۔ فاتحہ ایمان کا ترجمہ بنے گا ایمان کی فاتحہ۔ بہرحال اس نام کے جو بھی معنی لیں گے وہ ایمان کے ساتھ بہتر نہیں لگیں گے۔ سوال: حیات اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال۔ جواب: جائز ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ کا زندہ کیا ہوا۔ سوال: کیا بچے کا نام محمد حتیم رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اس موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، حتیم کے معنی لفظ محمد کے ساتھ مناسب معلوم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ سال کی ابتدا میں جو سوکھی ہوئی گھاس ہوتی ہے اسے اور ملبے کو بھی حتیم کہتے ہیں، اور لفظ حتامہ عام طور پر توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، لفظ محمد لگائے بغیر حتیم نام رکھنے میں حرج نہیں۔ ایک صحابی کا نام بھی حتیم ہے، اور کعبہ شریف کے ارد گرد کے ایک حصے کو بھی حتیم کہا جاتا ہے، بلکہ حتیم عین کعبہ ہی ہے کہ دوران تعمیر خرچ کی کمی کے باعث اس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو یوں یہ دو نسبتیں ہو گئیں، لہذا نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے حتیم نام رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ لفظ محمد ملانا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے محمد حتیم نام رکھا تو ہم اسے ناجائز اور نام رکھنے والے کو گناہگار نہیں کہیں گے، البتہ لفظ محمد اسی نام کے ساتھ لگایا جائے جو اس کے شایان شان ہو، جیسے حسن وغیرہ۔ حسن کی تصغیر کے ساتھ بھی لفظ محمد لگانا مناسب نہیں، مگر ہمارے یہاں لگانے کا عرف ہے، یہاں تک کہ علماء بھی لگاتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے حسن کی تصغیر کے ساتھ بھی لفظ محمد لگایا تو وہ گناہگار نہیں، مگر میرا یہ جواب فتاوی رضویہ شریف اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں ہے۔ سوال: نام محمد کی کیا برکتیں ہیں؟ جواب: سبحان اللہ، نام محمد کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا، یعنی محمد یا احمد ہوگا، تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ، دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا۔ سوال: بچی کا نام اجوا رکھنا کیسا ہے؟ جواب: اجوا مدینہ پاک بلکہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور ہے، اس نسبت سے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: محرم الحرام میں پیدا ہونے والے بچے کا محرم الحرام کی نسبت سے کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے۔ جواب: میں نے آج تک کسی کو برا نام بتایا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں اچھوں میں اچھا نام بتاتا ہوں، کیونکہ جب میں کسی کی برائی چاہتا ہی نہیں تو اسے برا نام کیوں دوں گا۔ زیادہ تر یہی ہے کہ الحمدللہ میں لڑکے کا نام محمد رکھتا ہوں یا کبھی احمد رکھتا ہوں، کیونکہ ان دونوں ناموں کے بڑے فضائل ہیں، اور جو تعظیم اور برکت کے لیے یہ نام رکھے تو نام رکھنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اسی طرح پکارنے کے لیے بھی میں اچھا ہی نام دیتا ہوں، چاہے محرم الحرام ہو یا بقر عید ہو یا رمضان مبارک ہو، میری طرف سے اچھا ہی نام دیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے محرم الحرام کی کوئی خصوصیت نہیں کہ میں محرم الحرام میں تو اچھا نام دوں اور باقی مہینوں میں برا۔ بچوں کا نام اچھا ہی رکھنا چاہیے کہ اچھا نام اچھی فعل اور اچھی نشانی ہے، اور جس کا اچھا نام رکھا جائے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھائی ہوگی۔ مگر آج کل لوگ معاذ اللہ فلم ایکٹروں، کرکٹروں اور فنکاروں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ یونیک منفرد نام رکھنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جیسا بھی یونیک منفرد نام سامنے آئے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ناموں پر رکھے جائیں۔ آج کل لوگ یاسین اور طٰہٰ نام رکھتے ہیں، اس طرح کے نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ پاک جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں، اس لیے یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، غلام یاسین اور غلام طٰہٰ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ میں محرم الحرام کی نسبت سے کوئی اچھا سا نام بتاؤں تو اس کے لیے نام پوچھنے والے کا تنظیمی ذمہ دار ہونا اور مدنی فیس دینا ضروری ہے۔ اگر میں بغیر کسی شرط کے نام دوں گا تو اتنے لوگ نام پوچھیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے میرے پاس نام لینے کے لیے پوری لسٹیں آیا کرتی تھیں، اور یوں لوگ مجھے کھانے دیتے تھے نہ پینے۔ پھر میں نے نام دینے کے لیے پابندیاں لگائیں کہ اگر تنظیمی ذمہ داریاں ہوں تو نام پوچھیں ورنہ نہیں، اور یہ شرط لگائی کہ مجھ سے نام لینے کے لیے کم از کم ذیلی حلقے کا نگران ہونا ضروری ہے۔ اب بھی نام لینے کے لیے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نام بتا دیجئے، کہ نام پوچھنے والا مدنی کام بہت کرتا ہے، اگرچہ اس کے گھر کے سارے افراد بے نمازی ہوں اور حقیقت میں وہ بد اخلاقیوں کا مجموعہ ہو، مگر نام لینے کے لیے اسے فضیلتوں کا مجموعہ بنا دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے کتاب بنام نام رکھنے کے احکام شائع کی۔ اس کتاب میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام دیے گئے ہیں، لہذا اس میں سے نام منتخب کر کے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ناموں کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور جن ناموں کو رکھنا منع ہے ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر سب کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ناموں کے ساتھ ان کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں، اپنے ناموں کے معنی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف مفید نہیں بلکہ ایک مفید ترین کتاب ہے، لہذا اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے اپنے گھروں میں ضرور رکھا جائے۔ سوال: بچی کا نام والناس رکھنا کیسا ہے؟ جواب:
والناس نام رکھنا جائز ہے کہ اس کا معنی برا نہیں ہے۔ والناس کے معنی ہیں اور انسان۔ اگر کسی نے شرارت میں خناس بولنا شروع کر دیا تو معنی پتہ ہونے کی صورت میں جھگڑا ہو جائے گا، ورنہ سمجھیں گے کہ خناس نام بھی اچھا ہے، اور اس طرح کسی سے سن کر کوئی خناس نام رکھ بھی لے تو تعجب نہیں۔ والناس اگرچہ قرآن پاک کا لفظ ضرور ہے، مگر جو لفظ قرآن پاک میں آیا اس کا نام ہی رکھ لیا جائے یہ ضروری نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو ابلیس، فرعون اور شیطان کا لفظ بھی آیا ہے۔ بچیوں کے نام پاک بیبیوں، صحابیات، ولیات اور جو بزرگ خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھنا اچھا ہے۔ سوال: شہنشاہ اور بادشاہ نام رکھنا کیسا؟ جواب: خود اپنا نام تکبر اور بڑائی کی نیت سے شہنشاہ یا بادشاہ رکھنا منع ہے۔ اگر تکبر کی نیت نہیں، جیسا کہ لوگوں کے معنی پر نظر نہیں ہوتی، اور ایسا نام رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ممانعت نہیں رہے گی۔ البتہ بچنا اب بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں خود ستائی یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا پایا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں خود ستائی والے نام اس قدر زیادہ ہیں کہ تقریباً ہر دوسرا نام اپنی تعریف والے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ شہزاد یا شہزادہ نام رکھتے ہیں جس کے معنی ہے بادشاہ کا بیٹا۔ اب باپ بھلے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو لیکن بیٹے کا نام شہزاد ہے۔ بعض لوگوں کا نام عابد ہوتا ہے جس کے معنی ہے عبادت گزار۔ اب بھلے وہ جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن نام عابد ہے۔ زاہد نام رکھتے ہیں جس کے معنی ہے دنیا سے بے رغبت۔ اب ہوتا پورا دنیا دار ہے لیکن کہلاتا زاہد ہے۔ سوال: شہنشاہ اور بادشاہ اور اس طرح کے بڑائی والے دیگر القابات بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ساتھ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جواب: اگر لوگ کسی کو شہنشاہ یا بادشاہ بولیں تو اس میں حرج نہیں، جیسا کہ بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو اس طرح کے القابات لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ مثلاً شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے وہ شہزادے جو کربلا میں بیماری کے سبب جنگ میں حصہ نہیں لے پائے تھے، وہ واقعہ کربلا کے بعد برسوں ظاہری حیات کے ساتھ زندہ رہے۔ ان کے القابات سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ القابات آپ کو دیے، ورنہ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام علی اوسط ہے۔ پرانی کتابوں میں بھی علی بن حسین رضی اللہ عنہما کر کے ہی نام ملے گا۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ کو سجاد اور زین العابدین کہنا بالکل درست ہے۔ عام لوگوں کے جو یہ نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں خود ستائی پائی جاتی ہے۔ 5 وقتہ نماز تو پڑھتا نہیں اور کہلا رہا ہے سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، جمعہ کی نماز تک پڑھتا نہیں اور نام ہے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ غلام زین العابدین نام رکھیں تو چل جائے گا، لیکن زین العابدین نام رکھنے میں خود ستائی پائی جا رہی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ اگر کوئی خود کو سجاد، شہزاد اور شہزادہ وغیرہ کہلواتا ہے تو اس سے الجھنا نہیں۔ بعض لوگ اپنے بیٹے کا تعارف شہزادہ یا صاحب زادہ کہہ کر کرواتے ہیں، گناہ اس میں بھی نہیں ہے، لیکن خود ستائی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ نہ کہا جائے۔ میں تو اپنے بیٹے کو غریب زادہ بولتا ہوں، یعنی غریب کا بیٹا۔ سوال: محمد اذان، محمد سبحان اور محمد صبر نام رکھنا کیسا؟ جواب: اذان کے ساتھ لفظ محمد کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ نام رکھنا اگرچہ ناجائز و گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کا نام ہے، لہذا یہ نام رکھنا مناسب نہیں۔ اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ لفظ محمد شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح
محمد سبحان نام نہ رکھا جائے بلکہ عبد السبحان رکھا جائے۔ نیز محمد صبر کے بجائے محمد صابر نام رکھنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صابر کون ہو سکتا ہے، جبکہ صبر ایک صفت ہے۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا، صبر صابر کے معنی میں بھی بولا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ مبالغے کے لیے ایسی صفات کو مصدر لایا جاتا ہے، البتہ ایسے نام ہمارے یہاں مشہور نہیں ہیں، لہذا ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یونیک نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے اذان نام رکھنے سے منع کیا ہے تو لوگ اپنی دھن میں تکبیر یا اقامت نام رکھ دیں گے۔ حتیٰ کہ یونیک نام رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ ایک اخبار کے مطابق کسی نے اپنے بچے کا نام ہی کورونا رکھا ہے۔ بہرحال فی زمانہ وہی نام پسند کیا جاتا ہے جس میں لوگ تعجب کریں۔ اس کے معنی پوچھیں۔ یاد رکھیے، وہ یونیک نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں جس کے معنی اخلاقی اور شرعی اعتبار سے برے نہ ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ جو نام احادیث مبارکہ میں آئے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر ہوں، مثلا محمد یا احمد نام رکھے جائیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام میں ناموں کی طویل فہرست موجود ہے۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے بچوں کے نام کا انتخاب کریں۔ سوال، کیا رملہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، رملہ نام رکھ سکتے ہیں کہ کئی صحابیات رضی اللہ عنہن کا نام رملہ ہے، مگر برکت تب ہی ملے گی جب اس نیت سے نام رکھیں گے کہ اس میں صحابیات رضی اللہ عنہن سے نسبت ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے نام پر رکھیں، اور بچیوں کے نام صالحات، ولیات اور نیک بیبیوں کے نام پر رکھیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ سوال، میں نے اپنے مدنی منع کا اصل نام محمد رکھا ہے اور پکارنے کے لیے واصف رضا، اب کیا واصف رضا سے پہلے محمد لگا سکتا ہوں؟ جواب، اگر برکت کی نیت سے محمد نام رکھا تو بہت فضیلت والا کام کیا۔ واصف رضا کا معنی ہے رضا کی تعریف کرنے والا۔ اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ محمد رضا کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ واصف رضا الگ سے پکارا جائے، محمد واصف رضا نہ کہنا مناسب ہے، اور اگر کہا تو کوئی حرج یا گناہ بھی نہیں ہے۔ سوال، کیا جان عالم نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، اللہ پاک کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے عالم کہتے ہیں، اور ان سب کی جان یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان عالم کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، عام طور پر جان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، اور جان عالم نام رکھنا غالباً مسلمانوں میں رائج بھی نہیں ہے۔ نیز اس نام میں تزکیہ یعنی اپنے نفس کی بڑائی بیان کرنا بھی پایا جا رہا ہے، لہذا ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ سوال، میں نے بیٹی کا نام ام القرا رکھا ہے تو کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ جواب، بچی کا نام ام القرا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القرا بھی ہے۔ سوال، میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کیا میں اس کا نام مشعل رکھ سکتا ہوں؟ اس کے معنی بھی بتا دیجئے۔ جواب، مشعل آگ کی ہوتی ہے اور یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، جیسے مشعل راہ کہا جاتا ہے، یعنی راستہ دکھانے والی روشنی۔ مشعل نام رکھنا شرعاً جائز ہے، لیکن لڑکیوں کے نام وہ رکھنے چاہیے جو صحابیات، ولیات اور صالحات یعنی نیک بندیوں کے نام ہوں۔ ایسے نام باعث برکت ہوتے ہیں۔ مشعل سے آگ بھی تو لگ سکتی ہے، خطرہ موجود ہے،
اس لیے وہ نام رکھیں جس میں خطرہ نہ ہو، پیسفل، پر امن نام رکھیں۔ سب صحابیات کے نام پیسفل ہیں، حصول برکت کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ سوال، کیا عبد الحریر نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، حریر کے معنی ریشم کے ہیں، تو عبد الحریر کے معنی ہوئے ریشم کا بندہ۔ بس یہ یونیک منفرد نام کے چکر میں رکھ دیا ہوگا۔ اگر عبد الحریر کی جگہ کوئی اور نام رکھنا ہو تو عبد القدیر نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عبد ہٹا کر صرف قدیر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک کے سوا کسی کو قدیر بولنا ناجائز و گناہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ نصیر نام رکھ سکتے ہیں کہ بندے کو نصیر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جریر نام بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ سوال، میں نے اپنی بیٹی کا نام نسواں رکھا ہے، یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں؟ جواب، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر یہ نام رکھا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ سوال، کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کو اپنے بچوں کے نام کے طور پر رکھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، ابو القاسم نام رکھنا جائز ہے۔ محبت بڑھانے کا سبب، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری سچی محبت کا باعث بنیں گی۔ نمبر 1، جب تم اسے ملو تو سلام کرو۔ نمبر 2، مجلس میں اس کے لیے فراخی اور وسعت پیدا کرو۔ اور نمبر 3، اسے اس کے پسندیدہ نام سے بلاؤ۔ الحمدللہ۔